رہا یہ فلموں والا معاملہ، تو بھائی یہ فلمیں مجھ سے پوچھ کے نہیں بنائے گی، نہ میں نے کہا کہ فلمیں بناؤ. ہم نے کہا کہ پریکٹیکلی یہ بنی ہیں اور اس ماڈرن ورلڈ میں یہ دعوت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. کبھی کسی نے فتویٰ یہ نہیں دیا کہ جس نے فلم بنائی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. زیادہ تر یہ بات کی ہے کہ یار یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، اس طرح کرنا نہیں چاہیے. رہا یہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں کافروں کی طرف سے جس پہ ہم سیکھ پا ہوتے ہیں، تو وہ تو تنقید کرتے ہیں نا، شکل کو بگاڑتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں. جبکہ ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے انہوں نے کوئی نعوذ باللہ اس کے ذریعے تنقید کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے ایک دعوت رکھی اس ماڈرن ورلڈ میں. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ان کو بھی علماء نے فتوے دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ون سائیڈڈ انہوں نے ڈیسیژن لے لیا، ورنہ ایران سب سے پہلے رشدی کے سر کی قیمت امام خمینی نے رکھی تھی، وہ بڑے ہارڈ لائنر ہے اس حوالے سے. اللہ کے بعد جو میری عقیدت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اور کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور ہمارے پیغمبر کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، وہ ایک غیر معمولی ہستی ہیں باقی انبیاء سے ان کو اگر کمپیئر کیا جائے. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میرے دل میں رسول اللہ کے بعد باقی انبیاء سے زیادہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تنقید کسی نبی کی نہیں ہوگی، ایمان لانے میں فرق نہیں کیا. اس میں آپ نے بات کی کہ نبیوں کے حوالے سے ہم فرق نہیں کرتے، ہم سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لیکن جو ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ پچھلے انبیاء سے اتنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے یوسف علیہ السلام جو ہے نا، ان کی آپ مووی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں. اب نبی علیہ السلام کے اوپر اگر مووی بنتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے احتجاج بھی ہوتا ہے، خاکے بنتے ہیں اس کے اوپر بھی احتجاج ہوتا ہے. لیکن دیگر جو انبیاء ہیں ان کے اوپر جب کوئی فلم بنتی ہے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ آپ تو خود اس کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھنی چاہیے. اب یہ آپ نے 3-4 باتیں مکس کر دی، میں کس کا جواب دوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کرام پر ایمان لانے میں فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محبت میں فرق نہیں کرنا. محبت میں تو فرق ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. مرتبے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہوا ہے، اس کو تفضیل بین الرسل کہا جاتا ہے. رسولوں میں فضیلت کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بھی فضیلت میں فرق رکھا ہے. پھر ظاہر ہے ان سے جو عقیدت کا معاملہ ہے، اب رسول اللہ کے بعد جو میری عقیدت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اور کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور ہمارے پیغمبر کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے، وہ ایک غیر معمولی ہستی ہیں باقی انبیاء سے ان کو اگر کمپیئر کیا جائے. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میرے دل میں رسول اللہ کے بعد باقی انبیاء سے زیادہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تنقید کسی نبی کی نہیں ہوگی، ایمان لانے میں فرق نہیں کیا جائے گا. رہا یہ فلموں والا معاملہ، تو بھائی یہ فلمیں مجھ سے پوچھ کے نہیں بنائے گی، نہ میں نے کہا کہ فلمیں بناؤ. ہم نے کہا کہ پریکٹیکلی یہ بنی ہیں اور اس ماڈرن ورلڈ میں یہ دعوت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. کبھی کسی نے فتویٰ یہ نہیں دیا کہ جس نے فلم بنائی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. زیادہ تر یہ بات کی ہے کہ یار یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، اس طرح کرنا نہیں چاہیے. رہا یہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں کافروں کی طرف سے جس پہ ہم سیکھ پا ہوتے ہیں، تو وہ تو تنقید کرتے ہیں نا، شکل کو بگاڑتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس پاس کرتے ہیں. جبکہ ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے انہوں نے کوئی نعوذ باللہ اس کے ذریعے تنقید کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذریعے ایک دعوت رکھی اس ماڈرن ورلڈ میں. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ان کو بھی علماء نے فتوے دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ون سائیڈڈ انہوں نے ڈیسیژن لے لیا، ورنہ ایران سب سے پہلے رشدی کے سر کی قیمت امام خمینی نے رکھی تھی، وہ بڑے ہارڈ لائنر ہے اس حوالے سے. تو دو رائے ہو سکتی ہیں. رہا نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی مووی بنے کہ جس میں کوئی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ادا کرے. یہ بالکل، میں تو اس پہ توہین کا فتویٰ سب سے پہلے دوں گا. نبی علیہ السلام کی شخصیت کا ایک معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اس کا کمپیریزن اگلے انبیاء کے ساتھ کرنا اس حوالے سے، اور یہ کہنا کہ ان فلموں کو آپ اس طرح کنڈیم نہیں کرتے، وہ ذرا ایک معاملہ ڈفرنٹ ہے. وہ تو صحابہ کرام کی شکلیں بھی جو دکھائی عمر سیریز میں، اس میں بھی علماء کا یعنی اختلاف ہے، اور کئی علماء نے فتوے دیے ہیں. یوسف القرضاوی صاحب کے فتوے سے عمر سیریز کے وہ کنسلٹنٹ ہیں. پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر علی سلابی جو اس وقت سب سے بڑے ہسٹورین ہیں مسلمانوں کے، جن کی کتابیں اس وقت یعنی ام القرا یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں ریکمینڈ کی جاتی ہیں. خلفائے راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، دارالاسلام نے ان کی کتابیں ترجمہ کی ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہیں. تو علماء کے فتووں اور رائے کی موجودگی ہی میں ہم نے ایک چیز کو اڈاپٹ کیا ہے. میرے علم میں ابھی تک کسی عالم دین کا فتویٰ نبی علیہ السلام کے حوالے سے موجود نہیں ہے. سب اس کے اوپر کنسنسس رکھتے ہیں کہ یہ حرکت نہ کی جائے. باقیوں میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، گستاخی والا معاملہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے.